الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب کا عقیدہ اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول تھے، خاتم النبیین تھے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے جو تعلیمات و ہدایات، جو رہبریاں پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئیں، ان کو اس شفیق پروردگار نے مکمل کر دیا رحمت دو عالم خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ان کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہ رہی کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نئی رہنمائی کوئی لائے اور انسانیت کو آگاہ کرے۔ آپ کی شان خاتم النبیین ہی کی ایک دلیل اور اسی کا ایک ثمرہ اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہو۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے، حالات کی حقیقت کو سمجھ سکے، اور ان حالات کا مقابلہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح رویہ اختیار کر سکے۔ اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کی فوری اور سخت ترین ضرورت ہے۔ میرے الفاظ پر ضرور غور کرتے رہیے گا کہ فوری اور سخت ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور کے حالات اور حوادث و واقعات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آگاہیوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ آگاہیاں ہماری نظر سے گزرتی ہوں، لیکن اس وجہ سے ہم ان کی اصل حقیقت کو نہ سمجھ پاتے ہوں کہ جس دور میں ہم غور کر رہے ہوتے ہیں اس دور میں وہ واقعات پیش نہ آئے ہوں، اور یہ کوئی علم کی کمی کی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جن کو آنے والے واقعات اور حالات اور ان کے بارے میں آگاہیوں کا سب سے بڑا امین اللہ کے رسول نے بنایا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس سلسلے کی کوئی بات دریافت طلب ہوتی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی سے رجوع کرتے۔ خود سیدنا حذیفہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ایک بہت اہم بات فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعات جب عملاً پیش آ جاتا ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر انہوں نے خود ایک مثال بھی دی سمجھانے کے لیے کہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کے بارے میں غائبانہ تذکرہ سنے اور مجمل سا مبہم سا تصور قائم کرے، لیکن جب پھر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو پہچان پاتا اور یاد آتا ہے اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو وہی شخص۔ پھر خاص طور پر اہل علم اور طلبہ علم اس بات کو سمجھیں گے کہ ان آگاہیوں میں ایک خاص مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا ہے، یعنی ان احادیث فتن میں جن کو میں گویا آگاہیوں کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، اس میں ایک تو اسرائیلی روایات بہت داخل ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں عملاً داخل کی گئی ہوں تاکہ امت مسلمہ ان کے صحیح مصداق کو سمجھ نہ پائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے محدثین اور علماء نے ایک ایک روایت اور سند کی چھان بین کی، اس لیے ہم کچھ ایسے خلا میں نہیں ہیں کہ ہم ان روایات کو پہچان نہ سکیں اور ان کو الگ نہ کر سکیں۔ پھر جو کچھ آپ نے
آنے والے واقعات و حوادث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو قرآن کا بھی طرز یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بار بار یہی طرز نظر آتا ہے کہ اس میں آپ نے اشارے فرمائے، استعاروں اور تلمیحوں کی زبان استعمال کی، اس لیے ان واقعات کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو سمجھنا اور بھی زیادہ مشکل، اور شاید یہ بھی کچھ وجہ ہے کہ ضعیف اور بہت ہی ضعیف بلکہ بالکل بے اصل روایات اور کچھ تلمیحات و استعارات، اشاروں پر مبنی زبان کی وجہ سے ان بہت سی آگاہیوں کے بارے میں ایک ایسا طلسماتی ما وراء العقل اور بالکل ایک خارق عادت، یعنی بالکل ایک ایسے عجیب و غریب قسم کا تصور ذہنوں پر چھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان آگاہیوں کو ڈرانے کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گرد و پیش میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے اور روزمرہ سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان آگاہیوں سے رہنمائی لینے کی غرض سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان آگاہیوں کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ پورا کیا بالکل فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عام طور پر ذہن بن گیا ہے اپنے زمانے کی خبروں اور واقعات کو سمجھنے کا، وہ بہت ہی سیاسی قسم کا ذہن بن گیا، صحافتی اور میٹیریل مادی قسم کا ذہن بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا مادی اور سیاسی ذہن بنا ہے اور میڈیا کے ذریعے ہم کو جو تشریح کی جاتی ہے، خبریں پہنچائی جاتی ہیں واقعات کے بارے میں، اس پر جس طرح ایمان لانے کا، بھروسہ کر لینے کا مزاج بن گیا، اس کی تحقیق نہ کرنے کا جو مزاج بن گیا، یہاں تک کہ اس سے ہم طلبہ علم بھی متاثر ہیں